له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ جو متقی خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو دبانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ کہ بدی کا بدلہ اتنی ہی بدی ہوتی ہے، اور جو معاف کرے اور اصلاح کو مد نظر رکھے تو اس کو بدلہ دینا اللہ کا ذمہ ہوتا ہے۔ وہ یعنی اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ فاق الورا بکمالہ وجمالہ وجلالہ وجنانہ الریانی تمت علیہ صفات کل مزید ختمت بہ نماء کل زمانی۔ لیا ظلم کا عفو سے انتقام علیک الصلاۃ علیک السلام۔ قابل صدر احترام صدر جلسہ محترم امیر صاحب ضلع بدرک، امیر صاحب مقامی، علماء کرام و حاضرین جلسہ، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر۔ سامعین کرام، یہی وہ اعلیٰ اخلاق تھے جو ہمارے سید و مولا فخر الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ قیامت کے روز اگر کسی نبی کی شفاعت قبول کی جا سکے گی، وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود ہی ہے۔ اسی لیے تو آپ کے غلام حقیقی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے علیہ الاعلان فرمایا ہے کہ نجات یافتہ کون ہے؟ وہ جو یقین رکھتا ہے جو خدا سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور تمام مخلوق میں درمیانی شفیع ہیں، اور آسمان کے نیچے نہ اس کے ہم مرتبہ کوئی اور رسول ہے، نہ قرآن کے ہم مرتبہ کوئی اور کتاب ہے، اور کسی کے لیے خدا نے نہ چاہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے مگر یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ وہ محبت کا نادی، محبت عتم، وہ مروت کا پیکر، وہ رحمت عتم، عفو اور درگزر، اخوت عتم، ہر خوشی کا وہ منبع، مسرت تمام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ سامعین حضرات، نبی امی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو اور درگزر داستان کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم؟ وہ تو سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص عفو کا خلق عطا کیا گیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو تندخو اور سخت دل ہوتا تو وہ ضرور تیرے گرد سے بھاگ جاتے۔ پس ان سے عفو اور درگزر کا اور سلوک کر اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر۔ عفو اور درگزر کا درس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دنیا کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر غصے کا ایک گھونٹ پی لینے کا جتنا اجر ہے وہ دوسرے کسی بھی گھونٹ کا نہیں ہے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو آپس میں کشتی کا مقابلہ کر رہے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استفسار پر انہوں نے بتایا کہ فلاں شخص ایسا پہلوان ہے کہ جسے کوئی بھی کشتی میں پچھاڑ نہ سکے وہ اسے گرا دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بڑے پہلوان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ شخص بڑا بہادر ہے کہ جو دوسرے آدمی کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنا غصہ دبا لیتا ہے اور اپنے اوپر اور اپنے شیطان پر بھی غالب آ جاتا ہے، اور اپنے مد مقابل کے شیطان پر بھی وہ غالب آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کی خاطر اپنے اوپر ہونے والے کسی زیادتی کا انتقام نہیں لیا۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کتنی دفعہ خادم کو معاف کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ حضور، ہم کتنی دفعہ خادم کو معاف کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو دن میں 70 مرتبہ اس سے معاف کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عفو سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار مدینہ سے ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو کر مشرکوں سے جا ملا، پھر ندامت ہوئی تو اپنے قوم کو پیغام بھجوایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ تب قوم کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ تب سورہ آل عمران کی آیت 87 تا 90 جن میں ارتداد کے بعد توبہ اور اصلاح کی صورت میں اللہ کی بخشش کا ذکر ہے نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معافی کا پیغام بھجوایا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ چند واجب القتل مرتد مجرموں میں سے ایک شخص حبار بن الاسود بھی تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب پر مکہ سے مدینہ ہجرت کے وقت نیزے سے قاتلانہ حملہ کیا اور وہ اونٹ پر سے ایک پتھریلی چٹان پر گر گئیں۔ اس حادثے کے نتیجے میں ان کا حمل ضائع ہو گیا اور یہی چوٹ بالآخر ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس جرم کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا فیصلہ فرمایا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر تو یہ بھاگ کر کہیں چلا گیا، بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے، حبار حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور رحم کی بھیک مانگتے ہوئے عرض کیا کہ پہلے تو میں آپ کے ڈر سے فرار ہو گیا تھا، مگر پھر آپ کی عفو اور رحم کا خیال مجھے آپ کے پاس واپس لایا ہے۔ اے خدا کے نبی، ہم جاہلیت اور شرک میں مبتلا تھے، خدا نے ہمیں آپ کے ذریعے سے ہدایت دی اور ہلاکت سے بچایا، بس میری جہالت سے صرف نظر فرمائیں۔ بے شک میں اپنے قصوروں اور زیادتیوں کا اقراری اور معترف ہوں۔ عفو اور درگزر کے اس پیکر نے اپنی صاحبزادی کے اس قاتل کو بھی بخش دیا اور فرمایا، جا اے حبار، میں نے تجھے معاف کیا۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول اسلام کی توفیق دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبار کو بھی محبت بھری تسلیاں دیتے ہوئے فرمایا، اسلام قبول کرنا سابقہ گناہوں کا ازالہ کر دینا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے لیے امان کا اعلان کرتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچے ہیں اور بعض بدبخت یہ منصوبے بنا رہے ہیں کہ اگر آج اس عظیم فاتح کو قتل کر دیا جائے تو مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی جا سکتی ہے۔ طواف کے وقت ایک شخص فضالہ بن عمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے قریب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے ناپاک منصوبے کی اطلاع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بلوایا تو وہ گھبرا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس ارادے سے آئے ہو؟ تو وہ فوراً جھوٹ بول گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اسے پیار سے اپنے قریب کر کے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فضالہ بعد میں خود کہتا ہے
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا تو میری تمام نفرت دور ہو گئی، اور مجھے ایسا لگا کہ دنیا میں سب سے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فضالانہ سے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ سامعین، یہ تھی وہ دلوں کی فتح جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن حاصل ہوئی۔ حضرت جادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ آدمی آپ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمانے لگے کہ گھبراؤ نہیں اور ڈرو مت، اگر تم نے میرے قتل کا ارادہ بھی کیا تھا تو بھی اللہ تعالیٰ تجھے میرے قتل پر مسلط نہ کرتا اور اس کی توفیق نہ دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمن اکرمہ کو بھی نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کے ساتھ کمال شفقت اور محبت کا سلوک کیا۔ پہلے تو اپنے اس جانی دشمن کو خوش آمدید کہا اور دشمن قوم کو سردار کے اعزاز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اپنی چادر اس کی طرف پھینک دی جو امان عطا کرنے کے علاوہ احسان کا اظہار بھی تھا۔ پھر فرت مسرت سے اس کی طرف آگے بڑھے۔ اکرمہ نے عرض کیا کہ میری بیوی کہتی ہے کہ آپ نے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ درست کہتی ہے۔ یہ سن کر اکرمہ کا سینہ کھل گیا اور وہ بے اختیار کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی آپ بہت اصلاح رحمی کرنے والے اور بے حد حلیم اور بہت ہی کریم ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تب ہمارے آقا کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ مشرکین کے لشکر کا سالار مسلمان ہو رہا تھا۔ آج رسول اللہ کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آپ کے خوابوں کی تعبیر بھی پوری ہو رہی تھی۔ آپ نے ایک رویا میں ابو جہل کے ہاتھ میں جنتی پھل انگور کے خوشے دیکھے تھے۔ آج ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے قبول اسلام سے اس کی تعبیر ظاہر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے استفسار کیا تو فرمایا کہ میں خدا کی شان اور قدرت پر حیران ہو کر خوشی سے مسکرا رہا ہوں کہ بدر میں اکرمہ نے جس مسلمان صحابی کو قتل کیا تھا وہ شیجہ صحابی، وہ شہید صحابی اور اکرمہ دونوں جنت میں ایک ہی درجے میں ہوں گے۔ بعد میں جنگ یرموک میں اکرمہ کی شہادت سے یہ بات مزید کھل کر ظاہر ہو گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اکرمہ کے اسلام سے خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اکرمہ، آج جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، میں اپنی توفیق و استطاعت کے مطابق تمہیں عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ موقع تھا کہ سردار مکہ کا بیٹا شہنشاہ عرب سے منہ مانگا انعام لے سکتا تھا، مگر اب وہ دنیا دار اکرمہ یکسر بدل چکا تھا۔ توحید و رسالت کا صدق دل سے اقرار کر کے اس کی ہستی میں ایک انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ اے خدا کے رسول، میرے لیے اپنے مولا سے بخشش کی دعا کیجئے کہ جو دشمنی میں نے آج تک آپ سے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے خدا کے حضور ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کرنے لگے، مولا، میرے مولا، اکرمہ کی سب عداوتیں اور قصور معاف فرما دے۔ اور خود آپ نے بھی صدق دل سے اکرمہ کو ایسا معاف کیا کہ مسلمانوں کو تاکید کی کہ دیکھو، اکرمہ کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو برا بھلا نہ کہنا، اس سے میرے ساتھی اکرمہ کی دل کو آزار ہوگی اور اسے تکلیف پہنچے گی۔ سامعین، دشمن کے ساتھ حسن سلوک کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عظیم خلق ہے جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ اکرمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آج تک آپ کی مخالفت میں اپنا جتنا مال خرچ کیا ہے، اب میں اللہ کی راہ میں بھی اتنا مال خرچ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔
صفوان بن امیہ مشرکین مکہ کے ان سرداروں میں سے تھا جو عمر بھر مسلمانوں سے نبرد آزما رہے۔ صفوان فتح مکہ کے موقع پر اکرما کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اعلان امن کے باوجود خالد بن ولید کے ساتھ اسلامی دستے پر حملہ آور ہوئے۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان کے لیے بطور خاص کسی سزا کا اعلان نہیں فرمایا۔ فتح مکہ ہونے کے بعد یہ خود سخت نادم و شرمندہ ہو کر یمن کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ اپنے جرائم سے خوب واقف تھا اور اپنے خیال میں ان کی معافی کی کوئی صورت نہ پاتا تھا۔ اس کے چچا حضرت عمیر اپنے بن وہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو ہر اسود اور احمر کو امان دے دی ہے، اپنے چچا ذات کا بھی خیال کیجئے اور اسے معاف فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان کو بھی معاف فرما دیا۔ حضرت عمیر نے عرض کیا کہ مجھے اپنی امان کا کوئی نشان بھی عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ سیاہ امامہ معافی کی علامت کے طور پر اتار کر دے دیا جو فتح مکہ کے روز آپ نے پہنا ہوا تھا۔ عمیر نے جا کر صفوان کو معافی کی خبر دی تو اسے یقین نہ آتا تھا کہ اسے بھی معاف ہو سکتی ہے۔ اس نے عمیر سے کہا، تو جھوٹا ہے، میری نظروں سے دور ہو جا، میرے جیسے انسان کو کیسے معافی مل سکتی ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت عمیر نے اسے سمجھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے تصور سے بھی کہیں زیادہ بہت احسان کرنے والے اور حلیم و کریم ہیں، ان کی عزت تمہاری عزت اور ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے۔ اس یقین دہانی پر صفوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آتے ہی پہلا سوال یہی دریافت کیا کہ کیا آپ نے مجھے امان دی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے تمہیں امان دی ہے۔ صفوان نے عرض کیا کہ مجھے 2 ماہ کی مہلت دے دیں کہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے مکے میں ٹھہروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ماہ کی مہلت عطا فرمائی۔ یوں اپنی بدترین دشمن سے بھی اعلیٰ درجے کا حسن سلوک کر کے خلق عظیم کی شاندار مثال قائم فرما دی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ بالآخر چندی دنوں میں صفوان کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جود و سخا سے جیت لیا۔ محاصرہ طائف سے واپسی پر حضور ایک وادی کے پاس سے گزرے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال خمس اور فے کے جانوروں کے ریوڑ چر رہے تھے۔ صفوان حیران ہو کر تمام بھری آنکھوں سے ان کو دیکھنے لگا، یعنی اس کو لالچ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفوان کو دیکھ رہے تھے اور فرمانے لگے، اے صفوان، کیا یہ جانور تجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، یہ سب جانور میں نے تمہیں بخش دیے۔ صفوان بے اختیار یہ کہہ اٹھا کہ خدا کی قسم، اتنی بڑی عطا اور ایسی دریا دلی، اتنی خوشی دلی سے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گیا اور وہیں اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح حارث بن ہشام، زہیر بن امیہ بھی اکرمہ اور صفوان کے ساتھیوں میں سے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امان قبول کرنے کی بجائے مزاحمت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد پشیمان تھے کہ نامعلوم اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہو، چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ام ہانی سے معافی کے لیے سفارش چاہی۔ یہ دونوں ان کے سسرالی عزیز تھے۔ حضرت ام ہانی نے انہیں امان دے کر اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ پہلے اپنے بھائی حضرت علی سے ان کی معافی کے لیے بات کی۔ حضرت علی نے صاف جواب دیا کہ میں ایسے معاندین اسلام کو تو میں خود ہی اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں گا۔ تب ام ہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوئیں۔ سامعین، ذرا سوچئے کہ 2 ظالم دشمنان اسلام کے لیے ایک عورت کی امانت کیا حیثیت رکھتی ہے، مگر ام ہانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا بھائی علی کہتا ہے
کہ وہ اس شخص کو جسے میں نے امان دی ہے قتل کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت حوصلہ دیکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام ہانی، جسے تم نے امان دی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی۔ چنانچہ ان دونوں دشمنان اسلام کو بھی معاف کر دیا گیا۔ حارث بن حطام کو، جو قریش کے سرداروں میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معاف ہی نہیں فرمایا بلکہ 100 اونٹوں کا تحفہ بھی عطا کیا۔ بعد میں یہ غزوہ یرموک میں شامل ہوئے اور اس میں شہید ہی ہوئے۔ واجب القتل مجرموں میں وحشی بن حرب بھی تھا، جس نے اپنے غلامی سے آزادی کے لالچ میں غزوہ احد میں سامنے آ کر مقابلہ کرنے کے بجائے چھپ کر اسلامی علمبردار حضرت حمزہ پر قاتلانہ حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ وحشی بن حرب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچا کے قتل کی معافی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا تم وحشی ہو؟ اس نے کہا جی حضور، اب میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ کو تم نے قتل کیا تھا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، یعنی اس نے ہاں کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کی تفصیل پوچھی، پھر اس نے ساری تفصیل بتائی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے محبوب چچا کی شہادت کی یاد ایک بار پھر تازہ ہو گئی۔ صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کیونکہ حمزہ وہ تھے جو ابو جہل کی ایذاؤں کے مقابل پر آپ کی سپر پہن کر اسلام کی کمزور کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے اور آخر دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو بنے رہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اور قدرت و طاقت پا کر جذبات کا انتقام میں کسی قدر تلاطم برپا کر سکتا ہے، اس کا اندازہ اہل دل ہی لگا سکتے ہیں۔ مگر دوسری طرف وحشی قبول اسلام کا اعلان کر کے عفو کا طالب ہو چکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت اور حوصلہ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ وحشی، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہی معافی وحشی کی زندگی کو بدل دیا، جس نے دل میں یہ عہد کیا کہ اب میں اسلام کے کسی بڑے دشمن کو ہلاک کر کے حضرت حمزہ کے قتل کا بدلہ چکاؤں گا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں مسلمہ کذاب کو قتل کر کے کافر کردار تک پہنچانے والا یہی وحشی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ستمبر 622 عیسوی ہجرت فرمائی۔ تقریباً 6 سال کے بعد آپ کا قریش مکہ سے ایک معاہدہ طے پایا جو کہ صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے، لیکن مکہ کے مخالفین اسلام نے اسے بھی توڑ دیا۔ مجبوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسمبر 629 کو 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف کوچ کیا۔ مکہ کے مخالفین اسلام کو اتنے بڑے لشکر کے مقابلے کی طاقت نہ تھی اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا تصادم چاہتے تھے۔ چنانچہ مخالفین اسلام نے شکست تسلیم کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ظلم اور شرارتوں کا کیا بدلہ دیا جائے جو کہ تم نے خدا واحد کی عبادت کرنے والے غریب بندوں پر کیے تھے۔ مکہ کے مخالفین اسلام نے کہا کہ ہم آپ سے اسی سلوک کی امید رکھتے ہیں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ خدا کی قسم آج تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اللہ اللہ 13 سال ظلم سہنے کے بعد جب بدلہ لینے کا موقع آیا تو ایک لمحہ میں سب کو معاف فرما دیا۔ حجۃ الوداع کے تاریخی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منام خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جو کچھ میں تمہیں کہتا ہوں اسے غور سے سنو اور خوب یاد رکھو، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم سب برابر ہو۔ تمام لوگ خواہ وہ کسی قوم یا کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں اور کسی بھی درجے کے مالک ہوں، سب آپس میں برابر ہیں۔ پھر فرمایا جس طرح یہ مہینہ، یہ سرزمین اور یہ دن تمہارے لیے قابل احترام ہے،
بالکل اسی طرح خدا نے تم میں سے ہر شخص کی جان، مال اور عزت کو قابل احترام قرار دیا ہے۔ کسی آدمی کی جان یا مال لینا یا اس کی عزت پر حملہ کرنا ایسا ہے ظلم اور ایسی ہی معصیت ہے جیسا کہ اس دن یا مہینے اس سرزمین کی حرمت کو توڑنا ہے۔ پھر جو کچھ حکم میں آیا آج تمہیں میں دیتا ہوں، اسے صرف آج کے دن کے لیے ہی نہ سمجھو بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کو یاد رکھو اور اس پر عمل کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ تم اس جان کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے ملنے کے لیے دوسرے جان کی طرف کچھ کرو۔ غلام صادق سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا نام، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور ارفع فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاہدیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ مسجد ثانی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا جائے تو ہمیں آپ کے اندر تمام اخلاق دکھائی دیں گے۔ آپ میں سچائی بھی شاندار کے طور پر نظر آئے گی، آپ میں امانت بھی شاندار طور پر نظر آئے گی، آپ میں سخاوت بھی شاندار طور پر نظر آئے گی، آپ میں رحم بھی شاندار طور پر نظر آئے گی، آپ میں غریبوں کی پرورش کا مادہ بھی شاندار طور پر نظر آئے گا، آپ میں انصاف بھی شاندار طور پر نظر آئے گا، آپ میں توکل بھی شاندار طور پر نظر آئے گا، اسی طرح تحمل، بردباری، دوسروں کے جذبات کا احترام، عورتوں سے حسن سلوک، بنی نوع انسان کی خدمت، صبر، چشم پوشی، تعاون باہمی، بہادری، وفائے عہد اور اسی قسم کے سینکڑوں اخلاق آپ کے اندر شاندار طور پر دکھائی دیں گے، لیکن کوئی فلاسفر ایسا نہیں نکل سکتا جو تمام اخلاق فاضلہ کا جامع ہو۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عفو اتنا وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عفو کی شان جمال اس میں جھلکتی نظر آتی ہے اور آپ اس صفت کے بھی کامل مظہر ثابت ہوتے ہیں۔ جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار پوچھائے آل محمد است، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے، ربط ہے جان محمد سے تیری جان کو مدام، دل کو وہ جامع لبالب ہے پلایا ہم نے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔